وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ ہم تدبیر کرتے ہیں، تقدیر مسکراتی رہتی ہے، ہم منصوبے بناتے ہیں، تقدیر خندہ زن رہتی ہے۔ کل کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا، کون جانتا ہے؟ کل کیا ہونے والا ہے جاننے والا کون؟ گھی پہ ضرب لگاؤ گے تو گھی کی بیماریاں دور ہوں گی۔ ذرا دائیں بائیں دیکھ کر کوئی گھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو یا حیران بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوائیے کل کیا ہونے والا ہے، جاننے والا کون؟ علاقہ نجد میں بنو سلیم کی آبادی ہے، جن کا رئیس ہے عامر بن طفیل، وقت کا فرعون، تکبر کا پتلا، غرور اور نخوت سراپا، 80 سال کا بوڑھا، لیکن غرور کا عالم یہ ہے کہ دھمکی دی اس نے رحمت عالم کو۔ کہنے لگا آئیے کمپرومائز کرتے ہیں، اور کمپرومائزنگ فارمولا یہ ہے کہ شہروں میں میری حکومت مان لو، دیہاتوں میں تیری حکومت مان لوں گا، یا مجھے اپنا ولی عہد نامزد کر۔ 80 سال کا بوڑھا ولی عہد بننا چاہتا تھا، اور اگر یہ شرطیں منظور نہیں تو تیار ہو جاؤ، قبائل کے آدم خور لے کر آؤں گا، یلغار کروں گا، تیری حکومت کو بھی تحت نحس کر دوں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دھمکی سن کر، اس بوڑھے بدماش کی نوجوان دھمکی سن کر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن طفیل تو نے مجھے سمجھا ہی نہیں، تو نے مجھے سمجھا ہی نہیں، میں بادشاہ کے تقسیم کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو کمزوروں کے آنسو پوچھنے کے لیے آیا ہوں، میں تو بیٹیوں کے سر سے اتری ہوئی چادریں ڈالنے کے لیے آیا ہوں، میں تو یتیموں کو سینے سے لگانے آیا ہوں، میں تو اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم چلانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ تو نے کیا شرطیں رکھی ہے، تو نے مجھے سمجھا ہی نہیں۔ فقر مانتا کاش، جو کر سکتے ہو کر لو، نہیں ہٹوں گا اپنے راستے پر، جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر لو۔ اس نے سازش تیار کی، ایک وقت بھیجا توسی کے نوادہ میں، ایک وقت آیا اس کا ایک رشتہ دار وقت لے کر آیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہنے لگا محمد ہمارے قبائل اسلام کے طلبگار ہیں، بہت بے قرار ہیں، ایک تبلیغی جماعت بھیجیے، ایک تبلیغی جماعت بھیجیے جو بنو ذکوان اور بنو لہجان کے قبائل میں جا کر اسلام کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیں۔ لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوں، بس جلدی کیجیے، لوگ منتظر بیٹھے ہیں، میں ان کا نمائندہ بن کے آیا ہوں۔ اور دیپال پور کے روشن ضمیروں، انسان کی ہدایت میں بے قرار محمد عربی نے تبلیغی وقت بھیجنے میں تاخیر نہ کی۔ رب قوموں کی قسم، کوئی بات اپنے بیٹے کی تعمیر اور ترقی میں اتنا بے قرار نہیں ہو سکتا جتنا رحمت عالم انسان کی ہدایت کے لیے بے قرار ہوا کرتے تھے۔ رات کو ساری دنیا سوتی تھی اور رحمت للعالمین آنسو کی برسات میں محل دعا ہوتے تھے۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے سب کو راہ راست پر چلا دے۔ رب کو کہنا پڑا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا۔ میرے محبوب کیا آپ جان دے دیں گے اس فکر میں کہ لوگ ہدایت پر کیوں نہیں آتے؟ وقت تیار ہوا۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تبلیغی جماعت میں بھیجنے کے لیے اللہ کے رسول نے چن چن کر صحابہ کو منتخب کیا، جو عابد شب زندہ دار بھی تھے اور قرآن کے قاری تھے۔
حدیث میں الفاظ آئے ہیں ان کے تعارف میں، کانوا یحتسبون بالنہار ویصلون باللیل، وہ دن کو کسب معاش کے لیے لکڑیاں چنتے تھے، بھیک نہیں مانگتے تھے، لکڑیاں چن چن کر رات کو شام کو بیچتے تھے اور اپنے بچوں کے لیے دال روٹی کا اہتمام کرتے تھے، دن کو لکڑیاں چنتے تھے اور رات کو عابد بن کر جب مصلے پر کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کے فرشتے ان کے سجدوں پہ رشک کرتے تھے۔ کانوا یحتسبون بالنہار ویصلون باللیل۔ اللہ کے محبوب نے اپنا سرمایہ قلب و جگر دعوت و تبلیغ کے لیے منتخب کیا، 70 قربان۔ اور یہ اس دور کی بات ہے کہ جب اسلام کو ماننے والوں کی تعداد انگلیوں پہ گنی جاتی تھی، انگلیوں پہ گنی جاتی تھی، اس دور میں 70 قاریوں کا انتخاب، 3 آدمیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارتی مشن کے لیے منتخب فرمایا اور خط لکھا عامر بن طفیل کے نام۔ اس کو دعوت اسلام دیتے ہوئے اللہ کے محبوب نے امن و سلامتی کی راہ دکھائی۔ اس کے لیے حضرت حرام ابن ملحان کو امیر بنایا گیا۔ اس 3 رکنی وفد، یہ 3 رکنی وفد مکتوب رسالت لے کر عامر کی بستی کی طرف روانہ ہوا، اور جب اس کی بستی کے قریب گئے تو اس وفد کے امیر حضرت حرام اپنے 2 ساتھیوں سے فرمانے لگے، تم یہاں جنگل میں ٹھہر جاؤ، میں تنہا جاتا ہوں، اس لیے کہ عامر بن طفیل سے مجھے خیر کی توقع نہیں ہے، وہ بڑا وحشی اور شقاوت پسند آدمی ہے، اس کے غرور اور تکبر کی باتیں میں نے سن رکھی ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ ہمیں قتل کر دے گا اور ہماری تو منزل شہادت ہے، لیکن میں تمہیں اس لیے درخواست کرتا ہوں کہ تم ٹھہر جاؤ کہ اگر میں مارا جاؤں گا تو تم جا کے باقی قافلے والوں کو اطلاع تو کر سکو گے، تم تو زندہ رہ جاؤ۔ دیپال پور کے روشن ضمیروں، اس دور کی قیادت اور عمارت کا یہ معیار ہوا کرتا تھا، اس دور کی عمارت و قیادت کا یہ معیار ہوا کرتا تھا کہ قافلے کا امیر خطرات کا سامنا کرنے کے لیے پیش قدمی کرتا تھا اور رضاکاروں کو پیچھے چھوڑتا تھا۔ اور دور حیدر کی لیڈرشپ جو سراسر منافقت پر مبنی ہے، یہ ڈرائنگ روم میں اسموکنگ کرتے ہیں اور کارکنوں سے کہتے ہیں تم سڑکوں پہ جا کے گولیوں کا سامنا کرو، جزاک اللہ۔ حضرت حرام ابن ملحان تشریف لے جاتے ہیں تنہا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب لے کر عامر بن طفیل کے دربار میں پہنچا۔ یہ مرد مجاہد سب سے پہلا جرم تو یہ سرزد ہوا کہ اس نے سر نہیں جھکایا عامر کے سامنے۔ عامر کے دربار کے آداب یہ تھے کہ جو بھی آئے وہ سر جھکا کے آئے، لیکن یہ سر تو خریدا جا چکا تھا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین، یہ سر خریدا جا چکا تھا، اللہ کے سامنے جھکنے کا خوگر تھا، غیر اللہ کے آگے کیسے جھکتا؟ سر بلند ہو کے حضرت حرام آئے اور مکتوب رسالت عامر بن طفیل کو پیش کیا۔ اس بدبخت نے مکتوب پڑھا اور کمال شقاوت و جنات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینکنے کے بعد اس نے اپنے وحشی درندے کو اشارہ کیا جو عقب میں بیٹھا تھا، اس نے نیزہ اٹھا کے حضرت حرام سفیر رسول کو عقب سے نیزہ مارا جو سینہ پار کر کے نکل گیا، خون کا فوارہ چھوٹا۔ بخاری شریف ہی کی روایت میں ہے کالا بالدم ہکذا فنظرہ علی وجہہ ورأسہ ثم قال فزت ورب الکعبہ۔ جب خون کا فوارہ چھوٹا تو دونوں ہاتھوں سے خون کو لیا، اپنے چہرے سے ملا، پھر اپنے سر پہ ملا اور پھر نعرہ زن ہوئے رب کعبہ کی قسم کہ مجھے منزل مل گئی۔ عامر بن طفیل کو اس منظر کو دیکھ کر کھڑا ہو
کیا لوگ ہیں. مر رہا ہے اور کہتا ہے مجھے منزل مل گئی. ابھی میرا عزیز کہہ رہا تھا، سید خالد صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ وہ تھے کہ وہ موت سے نہیں، موت ان سے ڈرتی تھی. بعد میں اسی عامر بن طفیل کے قبیلے کے لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ اگرچہ اعلان تو ہم اب کر رہے ہیں، در حقیقت ہمارے دل و نگاہ کی دنیا میں اسی دن انقلاب آ گیا تھا جب عامر کی دربار میں محمد کے سفیر نے نعرہ لگایا تھا، شہید ہوتے وقت پستم رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم مجھے منزل مل گئی، میں کامیاب ہو گیا. ہمارا دل اسی دن مسلمان ہو گیا تھا کہ یہ مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا جس کے چاہنے والے مر جانے کو کامیاب کیا. عامر کا جذبہ دہشت اور بلند ہوا، اس نے قبائل کو جمع ہونے کا اشارہ کیا. قبائلی درندے ہزاروں کی تعداد میں نیزے، ڈھالے، تلواریں، تیر کمانے لے کر جمع ہوئے اور بیر معونہ پر خیمہ جن محمد کے رضاکاروں پر حملہ آیا. وہ تبلیغی جماعت جنہیں کملی والے نے دعوت و تبلیغ کے فریضہ کی ادائیگی کے لیے بھیجا تھا، بیر معونہ پر خیمہ جن تھے. یہ قبائلی درندے ان پہ حملہ آور ہوئے، چن چن کر ان نہتے مجاہدوں کو انہوں نے ذبح کرنا شروع کیا. ان کی ایک ادا بخاری شریف میں محفوظ ہے، حدیث کے ورقوں پر ان کی یہ ادا محفوظ ہے کہ ذبح بھی ہو رہے ہیں، خون میں نہائے ہوئے ہیں اور ایک جملہ سب کی زبان پر ہے. فرمایا بلغوا عنا قومنا، بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا. اللہ کے فرشتوں، اے ہواؤ، ہمارا یہ حال ہمارے قائد تک پہنچا دو، ہماری یہ کیفیت ہمارے دوستوں تک پہنچا دو، ہماری قوم کو جا کے بتا دو کہ بیر معونہ پر ہم نے اپنے رب سے ملاقات کی. انا لقینا ربنا، ہم نے بیر معونہ پر اپنے رب سے ملاقات کی اور یہ ملاقات اتنی کامیاب ہوئی کہ وہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اس سے راضی ہو گئے. ہم نے وفا میں کمی نہ کی، اس نے جزا میں کمی نہ کی. انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا. حضرت انس فرماتے ہیں قرآنی آیات کے بعد جو جملہ سب سے زیادہ زبان سے خاص و عام ہوا، جو جملہ سب سے زیادہ بولا گیا وہ یہی تھا، بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا. او ہمارا پہنچا ہمارے محبوب کو ہمارا یہ حال، ہم نے اپنے رب سے ملاقات کی، وہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اس سے راضی ہو گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے رضاکاروں کا یہ انجام پہنچا. دیپال پور کے روشن ضمیروں، وہ پیکر رحمت، وہ حریف جہاں کا بھی چارہ گر، اپنے قاتل کو بھی معاف کرنے کا ضرف رکھنے والا قائد، بلکہ قائد اعظم صلی اللہ ہمارا قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی قائد اعظم رکھتے ہو کہ نہیں؟ ہمارا قائد اعظم محمد اعظم، قائد اعظم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا.
جب خطبہ پڑھا کرتے تھے جمعے کا، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَقَائِدَنَا الْأَعْظَمَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا معمول تھا۔ اپنے قاتل کو بھی معاف کرنے کا ظرف رکھنے والا قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بے قرار ہوتے ہیں، اپنے شاگردوں کی مظلومیت کا سن کر اتنے بے قرار ہوتے ہیں کہ صبح کی نماز میں رکوع کے بعد سجدے سے پہلے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، اے اللہ جنہوں نے میرے شاگردوں کو ہلاک کیا ہے تو انہیں ہلاک کر، اے اللہ جنہوں نے میرے سپاہیوں کو ستایا ہے تو انہیں ستا، ان پر جنانی قحط نازل کر، اے اللہ سکون کو ترسے ہو بد نصیب ان کے ہونٹوں سے مسکراہٹیں چھین لے۔ ایک عرصے تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا کی ان کے لیے، اور محمد کا تیر ایسا نشانے پر لگا کہ یہ عامر بن طفیل مردود رات کو ایک طوائف کے کوٹھے پہ سویا، تعاون کی گلٹی نکلی ملعون کو، ایک ہی رات میں وہ اتنی بڑی ہو گئی کہ اٹھا بھی نہیں سکتا تھا، وہیں تڑک تڑک کر کتے کی طرح جان دی، اور جتنے بدبختوں نے ویر مولا کے قرا پر تیر چلائے تھے ان سب کا یہی انجام ہوا۔ میری اس محنت کے بعد سپال پور والوں، میری اس محنت کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہوں گے کہ کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے۔ آپ تو ہی کی ضرب لگاؤ ذرا، کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے۔ اگر میرے آقا کو پتہ ہوتا کہ میرے رضاکاروں کو گیلے مہونوں پہ ذبح کیا جائے گا تو محبوب کبریا کبھی اپنے شاگردوں کو نہ بھیجتے، لیکن کل کیا ہونے والا ہے جاننے والا کون؟